بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ، جب آسمان میں خدا کے ایک مقرب اور چہیدے بندے کی شہرت عام تھی، فرشتوں کو درس دینے والا استاد جسے اللہ نے بلند مقام بخشا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا سے بغاوت کر دی اور دربار الہی سے دھتکار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آسمانوں پر دو قسم کی مخلوقات رہتی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوقات نور سے پیدا کی گئی تھی، جسے ملائکہ یا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن رات عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، اور ان کے ہاں نہ عورتیں ہوتی تھیں اور نہ ہی ان کی نسل آگے چلتی تھی۔ اور دوسری طرف ناری یعنی جنات تھے، جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ ان کی عورتیں بھی ہوتی تھیں اور ان کی نسل بھی خوب پھلتی تھی۔ اللہ نے انہیں اپنی حمد و ستائش کرنے کے لیے بتایا تھا۔ یہ سب اللہ کے آسمانی لشکر تھے، اور وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے کہ اپنے خدا اور مالک کو جانیں، اس سے شادمان ہوں، ہمیشہ تک اس کی خدمت اور عبادت کریں۔ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس پر بلا کسی کمی اور بیشی اور شک کے ایمان لائے۔ انہی مخلوقات میں سے ایک معزز ہستی عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب خدا کا عزیز۔ اسے اللہ نے دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 144 سال پہلے سموم جنات کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کا بابا آدم تھا۔ سموم جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزر جانے کے بعد زمین پر اسے اپنی نسل کی جنی مخالف ملی، جس سے اس نے شادی کر لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں ان کی اولادیں ہوئیں۔ ابتدا میں تو یہ قوم جنات اللہ کے فرمانبردار اور اطاعت گزار تھے، لیکن بہت جلد یہ سرکشی اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان کی بدعلمی کی حدیں پار ہو گئیں تو کثیر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھا اور وہ مر گئے۔ اس دوران جو نیک جنات تھے وہ باقی بچ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جنات میں سے ایک مشہور جنات جن چلیپا تھا۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ چلیپا نہایت ہی قدآور اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا۔ وہ اپنے شوہر کی طرح دلیر اور طاقتور جن تھی۔ اس نے تمام قوم پر اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی، اور قوم کا بچہ بچہ اس کا احترام کیا کرتا تھا۔ ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل میں اپنے ماں باپ دونوں کی ہی خصوصیات شامل تھیں، یعنی وہ نہایت ہی سرکش، مکار، بہادر اور طاقتور تھا۔ روایت کے مطابق قوم جنات کو دنیا میں بسایا گیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے 50,000 سال قبل کا زمانہ تھا۔ بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے اور فساد سے زمین لرز اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ لہٰذا اس کائنات میں پہلی خون ریز جنگ ہوئی، جس میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیس نے بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ فرشتوں کا وار ان جنات پر اس طرح پڑتا کہ وہ اشک کھا کر گر پڑتے۔ اسی جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ مارے گئے، اور قوم جنات کے سرکش جنوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ عبادات، ریاضت کے طریقے اور ادب سکھائے گئے۔ اس طرح وہ جلد اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا عبادت گزار، ریاضت کرنے والا اور زاہد بندہ تھا، جس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حکومت اور دانشوری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ عزازیل اپنی عبادت اور ریاضات کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا، اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت کعب بن احبار کا بیان ہے کہ عزازیل 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو
वाज सुनाता रहा। जिस मिंबर पर बैठकर अज़ाज़िल फरिश्तों को दर्स दिया करता था, इस मिंबर के नीचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राईल अलैहिस्सलाम बैठकर इसकी दर्स और तदरीस सुना करते थे। लेकिन अल्लाह को नजूमी की आगाही थी कि ये असल में लईन है और एक मुद्दत के बाद जलील होगा और अपने अंजाम से गाफिल। इस इज़राइल का ख़ात्मा कुफ्र की हालत में होगा। लिहाजा एक रोज़ इज़राइल ने लोहे महफूज को देखा और इसमें एक इबादत तहरीर की गई है जिसके अल्फाज थे कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। इस इबादत को पढ़ते ही अज़ाज़िल ग़ालिबन 2 साल तक रोता रहा और बारगाह इलाही में हाजिर होकर दरियाफ़्त करने लगा, ए रब्बुल आलमीन, ये शैतान कौन होगा जिससे पनाह मांगी जाएगी? अल्लाह ने अर्ज़ किया, हमारा एक ऐसा बंदा जिसे हर नेमत से सरफराज किया जाएगा मगर एक हुक्म ना मानने की वजह से वो मरदूद हो जाएगा। अज़ाज़ील ने ख्वाहिश की कि मैं इस मालूम को देखना चाहता हूँ जिस पर अल्लाह के जानिब से अर्ज़ किया गया तो जल्द इसे देखेगा। अज़ाज़ील हर लम्हे ये सोचने में गमगीन रहता कि आखिर वो मालूम कौन होगा जो खुदा का हुक्म मानने से इनकार करने की जुर्रत करेगा। इस खौफ से वो मज़ीद इबादत और तौबा में मसरूफ़ रहने लगा, यहाँ तक कि हज़ारों साल बीत गए। जब एक रोज़ अज़ाज़ील को मालूम हुआ कि अल्लाह एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुत्रे को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बग़ैर रूह के 40 साल तक इसी हालत में पड़ा रहा। फरिश्ते जब इसके पास से गुज़रते तो घबरा जाते। इसमें सबसे ज़्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये इसके पास से गुज़रता तो इसे मारता, जिसकी वजह से इसके जिस्म से ऐसी आवाज़ निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठिकरी से निकलती है। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब बनाने लगा हूँ, वो ज़मीन पर मेरे अहकाम को नाफिज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे और ये आपस में खून रेज़ी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, इन चीज़ों के नाम बता दो। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों को जानता हूँ और जो तुम ज़ाहिर करते हो वो और जो तुम छुपाते हो वो। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, लिहाजा उन्होंने सजदा किया मगर अज़ाज़ील ने सजदे से इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने मना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? वो कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। मैं ऐसा नहीं कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते हुए गाड़े से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद हो चुका है और क़यामत तक तुझ पर मेरी फिटकार है। अज़ाज़ील ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोज़े महशर तक की मोहलत दे दे। फरमाया, जा, मैं तुझे मुतय्यन वक्त के दिन तक की मोहलत दे दी। इसने कहा, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं उनको यकीनन भड़काऊंगा, उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और पीछे से भी और उनके दाएं जानिब से भी और बाएं जानिब से भी, और आप इन में से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से ज़लील और ख्वार होकर निकल जा। इन में से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं इन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। और यूँ बारगाह ख़ावंदी से दुत्कारे जाने के बाद अज़ाज़ील इब्लीस बन गया और अपने गुरूर और तकब्बुर और रौनियत की बिना पर इसकी हज़ारों साल की इबादत ज़ाया हो गई।
اور اسے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبی کتابوں اور عقیدوں میں بھی ابلیس یا عزازیل کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی کتاب میں اسے اپولین اور کتاب مقدس میں اسے یوسیفر یا سیٹر کہا گیا ہے۔ زمانہ قدیم میں سے ہی ایک منفرد مذہب اور گروہ اس شیطان لوسیفر کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ خدا سے لوسیفر کا بغاوت کرنا بالکل درست تھا، اور وہ عزازیل کو ایک عظیم قوت قرار دے کر خدا کے مخالفت میں کھڑا کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والے کو سیٹنسٹ کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق ابلیس کی موت کا وقت اسرافیل علیہ السلام کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہے، جب اسے دی گئی مہلت پوری ہو چکی ہوگی اور وہ ذلیل اور خوار ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے مطابق روز حشر خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کرتے ہوئے کہے گا، خدا نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدہ تمہیں دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا، بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو سکتے ہو۔ عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کا جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو مل گئی ہے۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ صرف ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت اور سرکشی کی تھی۔ اس شرک عظیم کے نتیجے میں ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل پر اسلامی معلومات اور واقعات کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔